الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس لیکچر نمبر 21 آیت نمبر 49 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرمایا اللہ کریم نے، اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل پر جو نعمتوں کی بارش اس کا بیان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرعون اور اس کی درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، سو ان کا بندوبست ہونا چاہیے، یعنی وہ فرعون کو یہ اور اس کے حواریوں کو اس بات پر یقین تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے ایک جتھا، ایک جماعت مقرر کی جائے جن کے پاس چاقو ذبح کرنے کے آلات ہوں، اور وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں اور جہاں نیا بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسے ہی شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے لوگ تو تبھی موت پر رہے اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو خیال آیا اس طرح تو ہم بنی اسرائیل کو اگر ختم کر دیں گے تو پھر ہماری خدمت اور خدمتگار اور مشقت کے کام پھر کون کرے گا؟ وہ تو پھر ہمیں خود کرنا پڑیں گے۔ پھر مشورہ ہوا تو پھر یہ طے ہوا کہ 1 سال ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال ان کے بچے رہنے دو، زندہ رہنے دو، تاکہ ہمارے جو خادم ہیں، خدام بنی اسرائیل کے وہ لوگ وہ کام کرتے رہیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس سال حاملہ ہوئی، جس میں لڑکے ذبح نہیں کیا جاتے تھے، اس لیے انہوں نے بلا خوف جنم دیا، اور آئندہ سال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک تو اس کی سند بہت اچھی ہے، لیکن عام خطبہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کو ایک خواب آیا تھا، اس نے دیکھا بنی اسرائیل کا ایک شخص اس کی سلطنت کو تہس نہس کر رہا ہے، اس نے حکم دیا کہ لڑکوں کو قتل کر دو، ان کے بچے قتل کر دو۔ یہ خواب اور یہ ساری چیزیں بیکار، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
فرعون نے اصل میں بنی اسرائیل کی کثرت تعداد سے خوف کھا کر کہ یہ اتنے بڑھ جائیں گے، یہ تو ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے، یہ ظلم شروع کر دیا تھا۔ اور وہ جو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں انبیاء اور بادشاہت ملے گی، وہ خوف بھی تھا۔ اور آج کل بھی دنیا میں یہ خوف موجود ہے، یہ خوف موجود ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا، کبھی کسی وائرس کے بہانے اور کبھی کسی وائرس کے بہانے۔ آبادی کو کنٹرول کیا جائے منصوبہ بندی کے ذریعے، اور خوف دلا کر کہاں سے کھلاؤ گے، تربیت اچھی نہیں کر سکو گے، اولاد زیادہ ہو جائے گی، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اب اسے کفار کو مسلمانوں میں پولیو نظر آتا ہے کہ فلاں علاقے میں پولیو کا بچہ نکلا ہے، تو پولیو کے قطرے پلاؤ ان کو۔ اب یہ ڈاکٹر حضرات بہتر جانتے ہیں، جو پیتھالوجسٹ ہیں، اس پر بھی بڑے تحفظات ہیں امت مسلمہ کے۔ اور اب جو یہ کرونا وائرس ہے، اس کا جو کر رہے ہیں، اس میں بڑے تحفظات ہیں کہ اس کی جو ویکسین تیار کی جا رہی ہے تو اس کے اندر ایسی ادویات شامل ہیں کہ مسلمانوں کی مادہ تولید کو ختم کر دیا جائے، اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، ہر طرح سے کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی کو کنٹرول کرو۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اس نقطے کے تحت کہ اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنم دے، تاکہ میں کثرت تعداد پر دوسری امتوں پر اپنی امت کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ اور مسلمان کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ 10 محرم کے دن پیش آیا، یہ عاشورہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بڑا ایک دن ہے، بڑا چوٹی کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں، کیونکہ تمام انبیاء اللہ بھائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری 2004۔ پھر رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے پر عاشورہ کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا۔ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ اس سے پہلے فوت ہو گئے۔ صحیح مسلم 1134۔ اب یہاں بھی کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے 9 محرم کا، بس ایک ہی روزہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، اس سال 10 کا رکھا۔ تو اب علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی اور بہت سختی بھی کی۔ سختی نہیں کرنی چاہیے مسائل پر، جہاں پر ایسا مسئلہ ہو، عقیدہ کا مسئلہ ہو تو سختی کرنی چاہیے۔ اب ہمارا موقف یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ایک پہلے یا ایک بعد میں رکھنا چاہیے۔
پیغمبر کی یہی منشا تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس لیے 10 کا لازم 9 10 یا 10 11 ایسے کر کے، تاکہ اہل کتاب کی مخالفت ہو جائے۔ وہ ایک روزہ رکھتے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کی ہر کام میں مخالفت کرتے تھے، ہر کام۔ یذبحون ابناءکم، بری طرح ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ادھر بچے کی پیدائش، ادھر تکلیف عورت کو، ادھر گھر میں خوشی، اور ادھر ظالموں کا آ کر بچوں کو ذبح کر دینا آنکھوں کے سامنے۔ یہ ایک بہت ظلم کی داستان تھی۔ جیسے آج مسلمانوں کو کشمیر اور فلسطین اور شام ذبح کیا جا رہا ہے، اور سیاستدان اور امت مسلمہ کے لیڈر اپنی سیاست میں پھنسے ہوئے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ بَلَاءٌ، بلاء امتحان، آزمائش، خواہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعام کے ساتھ۔ ذبح کیا جانا مصیبت اور نجات انعام، دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی۔ وفی ذالکم میں یہ اشارہ ہے، ذبح کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور نجات کی طرف بھی ہو سکتا ہے، نجات کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کمال تھا اللہ کی قدرت کا، کیا کمال تھا مالک کی قدرت کا۔ دیکھیے سورۃ یونس آیت نمبر 90۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، نکلے اپنی قوم کو لے کر پیغمبر سامنے، دریا اور پیچھے فرعون، سمندر کو پھاڑ کر خشک راستہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، کمال نہیں؟ اس مشکل کشا کو چھوڑ کر پھر قبروں پہ جا کر عبادت کرتے ہو، دریا سے پار کر دیا، سمندر سے۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا کہ سب کو پکڑ کر ذبح کر دیا جائے گا، آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، انہیں مزہ چکھائیں گے۔ ظلم کے ارادے سے جو چلتا ہے اللہ اسی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مظلوم اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ پہنچا جب وہ بھی دربار گیا نا دریا کے اندر، پھر لگا غوطے کھانے، جب وہ ڈوبنے لگا، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ، میں ایمان لاتا ہوں، پہلے میں رب ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں فلاں ہوں۔ اب جب ڈبکیاں آئی نا 2 4، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کتنی خوبصورت آیت۔ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، یعنی اللہ پر۔ کب؟ موت کے وقت۔ تو موت کے وقت ایمان قبول نہیں، یا موت کے وقت توبہ بھی قبول نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے جو ساری عمر اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا رہا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سورہ شعراء آیت نمبر 52 سے ہم پڑھتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چل، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ یا عبادی انکم متبعون، سب کے سب پیچھے کیے جاؤ گے، یعنی پیچھے آئے گا فرعون، صبح دیکھے گا کہ بندے کدھر گئے، رات کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے۔
بلاد مصر میں موسیٰ علیہ السلام کا قیام لمبا ہو گیا اور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں پر حجت قائم کر دی، دلائل سے، معجزات سے، بینات سے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تب اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا کہ انہیں عذاب، اس مصیبت سے نکال کر اور مسلمانوں کو علیحدہ کر کے ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا راتوں رات نکلو، فرعون تمہارے پیچھے آئے گا، ساتھ ہی بتلا دیا تھا، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پیچھے آئے گا بدماش، کافر فرعون پیچھے آئے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا اور کہنے لگا یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے، کم تعداد میں۔ یہ تحقیر کے لیے بولا گیا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ورنہ تعداد تو بنی اسرائیل کی 6 لاکھ کے قریب بتلائی جاتی۔ اور کہنے لگا یہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیل وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہمیں بڑا غصہ دلا رہے ہیں اور یہ ہمیں اس پر سخت غضبناک کر رہے ہیں، یعنی میری اجازت کے بغیر مصر سے نکل کر جانا، فرار ہونا غیظ و غضب کا باعث۔ فرعون تھا نا، بادشاہ تھا نا۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چکنا رہنے والے، ہم بڑی جماعت ہیں، ہم حکام ہیں، ہماری حکومت ہے، اس لیے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو رات کو پہرے لگا دینے چاہیے تھے، توقع ہی نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکال کر لے جائیں گے، تو ہمیں تو مستعد رہنا چاہیے، ہر وقت تیار کہ کوئی بندہ ادھر سے ادھر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خدانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ ساری قوم ہی نکل گئی نا فرعون کے ساتھ، پوری فوج، لاؤ لشکر، جماعت، عورتیں، مرد، بچے، سب کو لے کر پیچھے نکل کھڑے، ساری ذریت کو، ساری اپنی قوم کو۔ اللہ اکبر۔ فرعون اور اس کی قوم اور لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں کیا نکلا کہ پلٹ کر اپنے گھروں اور باغات میں آنا نصیب ہی نہیں ہو۔ کل دیکھو ہوا نا حادثہ، کرونا سے چھپ کر گھروں میں بیٹھے، مسجدوں کو بے آباد کیا، موت سے ڈرے، اور دیکھو جہاز اڑا۔ اللہ اکبر۔ اور کراچی پہنچ کر 1 منٹ پہلے اس کے ویل ہی نہ کھل سکے یا کچھ اور معاملہ ہو گیا، گر گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور انہی میں سے اللہ نے دیکھو پنجاب بینک کا صدر جو ہے اسے بچا لیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون مارے؟ وہ نیلی چھت والے پر ایمان لے کر آؤ، بچانے والا وہ ہے۔ جہاز اس میں سے بندہ بچ جائے، جہاز گرتا ہے وہ تو آگ لگ جاتی ہے، گاڑیاں جل گئی، مکانات کی چھتیں برباد ہو گئیں، لوگ زخمی ہو گئے مکانوں میں رہنے والے، اور جو اس کے اندر تھا جہاز میں اللہ نے اس کو زندہ نکال کر بتلا دیا کہ کائنات میں بچانے والا صرف میں ہوں۔ کائنات کے اندر یہی مسلک اہل حدیث اور یہی ہماری دعوت ہے۔ بڑے باغات تھے ان کے، چشمے تھے، خزانے تھے ان کے پاس، کیا کچھ تھا۔ اللہ اکبر۔ نکال باہر کیا، چلو سارے کے سارے چھوڑ دو پیچھے، اب اس کے کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کے تمام خزانوں کا وارث کسی اور کو بنا دیا، بنی اسرائیل کو، دوسروں کو بنا دیا، تمام نعمتوں سے محروم کر دیا۔ تو نعمتیں دینے والا اور چھیننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اپنی نعمتوں پر مت اترائیے۔ ہائے ہائے،
کذالک وورثناھا بنی اسرائیل اس طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا، یعنی جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل ہوئی تھی وہ ان سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ مالک سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والا کون ہے؟ بعض اس سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر جیسا اقتدار اور دنیاوی نعمتیں، جاہ و جلال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کی، کیونکہ بنی اسرائیل مصر سے نکل جانے کے بعد دوبارہ مصر میں نہیں آئے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے اس کا وارث کسی دوسری قوم کو بنا دیا۔ سورۃ دخان، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، دوسری قوم کو ہم نے ان کا وارث بنا دیا۔ تو بنی اسرائیل تو وہاں سے نکل گئے تھے۔ جو پہلے ہے کہ ہم نے اس کو بنی اسرائیل کو بنایا، اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ قوم آخرین میں قوم کا لفظ اگرچہ عام ہے، لیکن یہاں سورۃ شعراء میں جب بنی اسرائیل کو صراحت کے ساتھ وارث بنانے کا ذکر آیا تو اس سے مراد بھی قوم بنی اسرائیل ہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مگر خود قرآن کی صراحت کے مطابق مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ان کو دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو، اور انکار پر وہ 40 سال میدان میں انہیں بھٹکایا گیا۔ پھر وہ کہیں جا کر ارض مقدس میں داخل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے قریب ہی ہے، جو حدیث اسراء سبحان الذی اسرا بعبدی والی اس کے تحت جو اس میں مل جائے گی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسی نعمتیں آل فرعون کو مصر میں حاصل تھیں ویسی ہی نعمتیں پھر بنی اسرائیل کو عطا کی گئیں، لیکن مصر میں نہیں بلکہ فلسطین میں، واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، سورج نکلتے ہی نکلے۔ صبح ہی فرعون کو پتہ چلا بنی اسرائیل تو غائب ہے، راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں، اس کے اقتدار کی کرسیاں ہل گئی، اب کدھر سے کام کرنے والے لے کر آئیں گے؟ سورج نکلتے ہی اس نے گھوڑے دوڑا دیے، چلو۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، بنی اسرائیل اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون کا لاؤ لشکر، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑ لیے گئے، مارے گئے، گھبرا اٹھے، آگے سمندر ہے، چھلانگے ماریں تو سمندر میں ڈوب جائیں گے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ آئے گا تو دوبارہ اس کی غلامی میں جانا پڑے گا، اور وہ تو پھر اس دفعہ تو ظلم کی حد کر دے گا۔ دیکھو یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ پیغمبر نے نہیں کہا، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، قال اصحاب موسیٰ، پیغمبر ایسی بات نہیں کیا کرتے، ساتھیوں نے کہا تھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے، بس مروا دیا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ قال کلا، ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز۔ کیوں؟ کہ پیغمبر اللہ کے حکم سے نکلتا ہوتا، اللہ جیسے اس میں سبق ہے نا، ہجرت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ سبق ہے اس کے اندر۔ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے بچایا تھا، کیسے؟ قال کلا، پیغمبر نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھلائے گا۔ میرا رب، بس رب جس کے ساتھ ہونا وہ ناکام نہیں ہو سکتا، دنیا اسے ناکام کہے وہ بڑا کامیاب شخص ہے کہ رب اس کے ساتھ، اور رب مشرک کے ساتھ نہیں ہوتا، قبر پرست کے ساتھ نہیں ہوتا، علم پرست کے ساتھ نہیں ہوتا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کا تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، تمہاری باتیں صحیح نہیں، اب تم دوبارہ فرعون کی گرفت میں نہیں جا سکتے، میرا رب راستہ دکھلائے گا، راستہ دکھلائے گا۔ اللہ نے کیسے راستہ دکھلایا؟ پیچھے وہ اور آگے سمندر۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر لاٹھی مار، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے پہاڑ کے ہو گئے۔ کمال نہیں ہے؟ سمندر چل رہا ہے، مارا ڈنڈا، سب بلاک ہو گیا، سڑک بن گئی ہے بیچ میں سے، سڑک بن گئی ہے بیچ میں سے، موٹر وے۔ اللہ نے سیاحدین راستہ دکھلا دیا، وہی کر دی، ڈنڈا مارو اس سمندر پر، دائیں طرف کا پانی دائیں طرف اور بائیں طرف کا پانی بائیں طرف رک گیا۔ اللہ اکبر! اور دونوں کے بیچ میں راستہ بن گیا۔ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اللہ نے 12 سڑکیں نکال دی سمندر میں سے۔ کوئی ہے بابا نکالنے والا ایسی سڑک؟ کہتے ہیں بابا نے تو ایسے کر دیا اور ایسے کر دیا اور ویسے کر دی۔ ہم کہتے ہیں کر کے دکھائے۔ میں نے جمعے بھی ایک دفعہ کہا تھا، یہ لاہور کا جو بزرگ علی حجویری ہیں، وہ خواب میں آتے ہیں خادم رضوی صاحب کے اور ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں لمبا دھرنا کرو، شاباش شاباش۔ ہم کہتے ہیں ایک کام ہی کروا دو۔ علی حجویری صاحب آئے، انہیں پکڑ لینا، انہیں کہنا میرے لاتیں دونوں ٹھیک کر کے جاؤ۔ دنیا کا ہزاروں لوگ دن میں آ کر وہاں دربار پر آ کے مانگتے ہیں، سب کو دیتے ہو، تو میرے لتیں ٹھیک کر جا، اور تم لاتوں پر چل کر دکھاؤ، بس ہم کہیں گے واقعی کوئی بزرگ کچھ کر سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں جی، بعصاک البحر، ڈنڈا تو پیغمبر کے ہاتھ میں پہلے بھی تھا نا، تو خود ہی کیوں نہیں مار دیا؟ خود ہی کیوں نہیں مار دیا سمندر میں اور راستے بنا دیتے نا؟ نہیں، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر معجزہ ہوتا ہے، پھر معجزہ ہوتا ہے، ورنہ ڈنڈا پہلے ہی تھا، اٹھا کے مار دیتے نا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، مار اس پر ڈنڈا۔ 12 راستے بنا دیے، 12 سڑکیں بن گئی ایک لمحے کے اندر، کن ہی ڈنڈا لگنے کی دیر تھی، پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا پانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرقن، سمندر کا حصہ، تودن، پہاڑ، پانی کا ہر حصہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے نجات پالے، اس لیے سمندر میں راستے بنا دیے۔ اور یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ کی تائید کے اور نصرت کے بغیر فرعون سے نجات مل سکتی نہیں، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی تو قرآن مسلک حدیث بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی، نجات دے دی۔ نہیں، ایک آیت بیچ میں رہ گئی ہے، کُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا۔ یہ کھڑے ہوئے تھے کنارے پر، ڈنڈا لگا، سارے اندر، جب یہ اندر پہنچے پیچھے سے فرعون اس کنارے پر پہنچ گیا، سمندر کے قریب آ گیا، کنارے پر پہنچ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام یہ اس کنارے پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام پار سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے ساتھیوں سمیت۔ تو نبی پر ایمان لاؤ گے تو نجات مل جائے گی، ایسے دنیا کے بنائے ہوئے امتیوں کو چھوڑو گے اور محمدی عبادت کرو گے تو نجات مل جائے گی۔ بنی اسرائیل کو نجات اس لیے ملی کہ موسیٰ کے پیچھے چلے علیہ السلام۔ اب انہوں نے دیکھا 12 رستے، 12 رستے ہیں،
اس نے آرڈر کیا چلو سب اندر، سارے اندر چلے گئے۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تفسیر ہمیں پڑھاتے ہوئے کہ جو ہی فرعون اور اس کا لشکر اندر داخل ہوا تو کنارے پر تو بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے نا، دیکھ رہے تھے۔ جلد باز وہ کہنے لگے میں موسیٰ یہ آئے، مار ڈنڈا، پھر ڈنڈا مار جلدی سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، کیونکہ پیغمبر رب کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر سکتا۔ انہوں نے کہا موسیٰ یہ آ گئے ہیں، دیکھ درمیان میں تو پہنچ گئے ہیں۔ بس جو ہی پہنچے وہ اپنی جگہ پریشان کھڑے ہوئے تھے اور پیغمبر بڑا مطمئن تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا، غرق کر کے رکھ دیا۔ کیسے؟ راستے بنے ہوئے تھے، راستے بنے ہوئے تھے، جو ہی درمیان میں پہنچے اللہ کریم نے سمندروں کا چل، سمندر چلا، لگے گوتے، فرعون کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب تیری ضرورت نہیں، اب تو شکنجے میں کس گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔